دنیا کے اندر اگر قوموں کا تجزیہ کیا جائے، ان کے حالات کا مطالعہ کیا جائے کہ دنیا کے اندر کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں، کون سی قومیں اپنا وجود برقرار رکھ پاتی ہیں، اور کون سی ایسی قومیں ہیں، کون سی ایسی تہذیبیں ہیں جو دنیا میں آتی ہیں اور کچھ عرصے تک رہتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جو دنیا کی تاریخ کے مطالعے سے نظر آتا ہے، یعنی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ کب کون سی قوم وجود میں آئی، انہوں نے اپنے آپ کو کیسے باقی رکھا، اور کون سی قومیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، کون سی قومیں جو آج تک باقی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کردار آپ کو جنگوں کا ملتا ہے. جنگ کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. جو قومیں اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں نا، آج بھی اگر آپ دنیا کے حالات کا مطالعہ کریں اور اس سے پہلے انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کسی دوسری قوم پہ جنگ مسلط کر دو. جنگ مسلط کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یا جنگ مسلط کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قبل اس کے کہ کوئی آپ پہ حملہ کرے، آپ کسی پہ حملہ کر دو. پہلے تو یہ کیا جاتا ہے کہ جس قوم پہ آپ حملہ کر رہے ہیں ان کو آپس میں لڑائیں، ان کے آپس میں اختلافات پیدا کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. ہمیشہ سے دنیا کے اندر یہ اصول رہا ہے کسی کو فتح کرنے کا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. کسی بھی قوم کو ان پہ فتح حاصل کرنے کا دنیا کے اندر یہ مسلمہ اصول ہے. اس لیے کہ جب تک کسی قوم کو آپ اندر سے نہیں کمزور کریں گے، جب تک اندر سے ان میں ڈیمیج پیدا نہیں کریں گے، اختلافات پیدا نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے کو گالی دے، وہ اس کو گالی دے، یہ اس کو برا بھلا کہے، وہ اس کو برا بھلا کہے، جب تک آپس میں نہیں لڑائیں گے تو دشمن کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں، منافقین کا جو طرز عمل تھا، منافقین کا جو رویہ تھا، قرآن میں اس کا جو ذکر ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. وہ اسی بات کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں لڑا دیا جائے. اب اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس کے لیے وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اس کے لیے وہ سازشیں بھی کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے وہ ہر طرح کی تدبیر اختیار کرتے ہیں. اگر ان ظاہر ہے ان کی کوئی اخلاقیات تو نہیں ہے نا کہ جنگ میں جھوٹ نہیں بولنا. کیا خیال ہے بھائی؟ جو دشمن ہیں ان کی کوئی ایسی اخلاقیات تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جنگ کے موقع پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یا پروپیگنڈا نہیں کریں گے، یا غلط بات نہیں کریں گے. ان کا تو جنگوں کا اصول ہی یہی ہے کہ جھوٹ بھی بولنا ہے، پروپیگنڈا بھی کرنا ہے، سازش بھی کرنی ہے، ان کو لڑانا بھی ہے. اس کے کان اس کے خلاف بھرو، اس کے کان اس کے خلاف بھرو، تاکہ آپس میں لڑیں. تو پہلے آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، لڑوایا جاتا ہے، اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک گھر میں رہتے ہیں تو اختلاف تو ان میں بھی ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیں. دنیا کے اندر جو مشہور ترین اختلافات ہیں ان میں سے ایک مشہور اختلاف یہی ہے، میاں بیوی کا اختلاف. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی دشمن حملہ کر دے تو اب میاں کہے کہ نہیں میری بیوی کو مار دو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یا بیوی کہے نہیں میرے میاں کو مار دو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ ہمارے آپس میں اختلافات. بیٹے کے اور والد کے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، والدہ کے اور بیٹی کے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، بھائی کے بھائی سے اختلافات ہو جاتے ہیں، داماد کا سسر سے اختلاف ہو جاتا ہے، سسر کا داماد سے اختلاف ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن یہ سارے اختلافات وقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹی سطح کے ہوتے ہیں. یہ اس لیول کے اختلافات نہیں ہوتے کہ اگر کوئی بڑا دشمن آپ پہ حملہ آور ہو جائے جو آپ کے خاندان کو، آپ کے قبیلے کو، آپ کی کمیونٹی کو ختم کرنے کی ٹھان کر آیا ہو کہ میں نے ان کی برادری کو ختم کرنا ہے، اس خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، تو پھر آپ کا چچا، بھتیجا، داماد، سسر، سالے سب ایک ہو جاتے ہیں.
اور جب وہ جنگ اگر ختم ہو پھر وہ آپس میں اختلافات پھر بھی رہتے ہیں، بعد میں پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں، یہ فطری نظام ہے دنیا میں اللہ کا. تو جس طرح میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، جب ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، تو وہاں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے پڑوسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی سیاسی جماعت سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ملک کے کسی ادارے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو آپ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جب باہر سے دشمن حملہ آور ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے. اس کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے کہ جب باہر سے دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اندر کے اختلافات کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. پھر اس وقت ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے اس قوم کا، اس کمیونٹی کا، اس برادری کا، اس خاندان کا، کہ کسی طرح ہم اس دشمن کو شکست دے دیں، ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں اس کو ہم بعد میں نمٹتے رہیں گے. تو ہمیشہ سے جو جنگوں کا اصول رہا ہے وہ یہی رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، آپس میں لڑا دو. اب لڑانا بعض اوقات مذہب کے نام پہ ہوتا ہے، فرقہ واریت کے نام پر ہوتا ہے، بعض اوقات صوبائیت کے نام پر ہوتا ہے کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ بلوچ ہے. کبھی اس نام پر ہوتا ہے یعنی لسانیت، کہ میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں. اب اس کو اس طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ سکھایا جاتا ہے، یا اس طریقے سے اس کو فنڈ کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو آدمی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کسی کے لیے استعمال ہو رہا ہوں.